20 محرم یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال بھی گزرا ہے، 2 دن قبل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اقبال نے کہا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ چھوڑا تھا، حضرت حسین نے بھی مدینہ چھوڑا، ان کے مقاصد اور تھے کہ نانے کی آن رہ جائے، اودی شان رہ جائے، لٹی جائے باویں جھوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے، ان کے مقاصد یہ تھے۔ مگر حضرت بلال نے جب مدینہ چھوڑا، انہوں نے ہجر مصطفیٰ میں مدینہ چھوڑا، حضور کے عشق میں مدینہ چھوڑا۔ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حبشی بلال اذان دے رہا ہے، مگر وہ عشق کے ترانے گاتے تھے۔ اچھا آپ پوچھیں گے کہ وہ کس طرح عشق کے ترانے گاتے تھے جس کو اقبال نے کہا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی؟ وہ کس طرح عشق کے ترانے گاتے تھے؟ اگر آقا کے وصال کے بعد اگر یہ عشق کا ترانہ نہ ہوتا، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان اگر عشق کا ترانہ نہ ہوتا تو حضرت بلال حضور کے وصال کے بعد بھی اذانیں دیتے رہتے، آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد بھی اذانیں دیتے رہتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام قاضی عیاض نے لکھا ہے اور دیگر محدثین نے لکھا ہے، امام عساکر نے اور قسطلانی نے، امام بخاری نے بھی لکھا کہ حضرت بلال جب آقا علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وصال مبارک ہو گیا، تو حضرت بلال نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پکڑ لیا، فرمایا بلال بھائی کیوں چھوڑتے ہو شہر مدینہ، یار کا شہر کیوں چھوڑتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ فرمایا جن راستوں پر، جن گلیوں میں آقا کے ساتھ چلتے تھے، اب ان گلیوں میں یار نظر نہیں آتا، ان گلیوں میں میرے آقا نظر نہیں آتے، وہ گلیاں تو نظر آتی ہیں مگر یار نظر نہیں آتا، اب جی نہیں لگتا اس اجڑے دیار میں، اب اس دیار میں، اس اجڑی بستی کے اندر دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال نے کیا کیا؟ مدینہ چھوڑ دیا، حضور کے ہجر میں، حضور کے فراق میں مدینہ چھوڑ کے حلب جا کے آباد ہوئے، حلب کے اندر آباد ہوئے۔ چند مہینے گزرے ہی تھے کہ آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، خواب میں آئے، میرے آقا نے فرمایا بلال کیا ہم سے ملنے کو جی نہیں کرتا، ہم سے ملنے کے لیے جی نہیں کرتا؟ فرمایا آقا کرتا ہے۔ فرمایا آؤ نا ہمارے شہر مدینہ آ کے مل جاؤ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جاگے، تڑپ کر اٹھ کے اور تڑپتے ہوئے روانہ ہو گئے، بھاگتے گئے، دوڑتے گئے، شہر مدینہ کے اندر پہنچے۔ جب شہر مدینہ کے اندر پہنچے ہر چیز ویران تھی، وہ ایک اور نگاہ سے دیکھنا چاہتے تھے، جدھر جاتے دیوانہ وار پھرتے مگر یار نظر نہیں آتا تھا، نگاہیں دیکھنا چاہتی تھی چہرہ مصطفیٰ مگر یار نظر نہیں آتا تھا۔ بچوں کو پکڑ لیتے حضرت بلال، اور بلال پکڑ کے کہتے میرے ادھر یار کو دیکھا ہے، اے بچوں بتاؤ کیا میرے محبوب کو دیکھا ہے، میرے آقا کو دیکھا ہے؟ تڑپتے تڑپتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے آقا کی قبر انور پر پہنچ گئے، قبر انور پر جا کے دھڑام گر گئے حضور کی بارگاہ میں، اور جا کے اتنا زار و قطار رویا وہ عشق کا پیکر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا روئے کہ غشی کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ مدینہ کے اندر ایک گورام مچ گیا، ایک شور بپا ہو گیا اور ایک قیامت سا ماحول تھا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، بچے نکل آئے، بوڑھے مرد عورتیں نکل آئیں، اور آ کے انہوں نے دیکھا حضرت بلال حبشی بے ہوش پڑے ہیں۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے کہا حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی آ گئے اور دیگر صحابہ بھی آ گئے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ اے بلال، اور باقی لوگوں نے درخواست کی کہ اے بلال وہی اذان جو حضور کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، وہ نغمہ لاہوتی وہ دوبارہ سنا، وہ آقا کا وہ کلام جس میں آقا کا نام نامی اور میرے مولا کا نام نامی آتا ہے، وہ کلام پھر سنا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ کلام میں دوبارہ نہیں سنا سکتا، وہ اذان دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس وقت میرے سامنے آقا کا چہرہ انور ہوتا تھا، حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، اب میں اذان نہیں کہہ سکوں گا۔ آپ نے معذرت کر لی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اور دیگر صحابہ نے کہا کہ حسنین کریمین کو بلاؤ، حسن حسین کو بلاؤ، ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ حضرت حسن مجتبیٰ آ گئے۔ حسن مجتبیٰ نے کہا کہ چچا بلال، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمیں وہی اذان سناؤ جو ہمارے نانا کے دور میں آپ سناتے تھے۔ فرمایا آپ ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے حسن حسین کی۔
آپ نے اذان پڑھی، اللہ اکبر، لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئیں، ادھر آواز اذان کی بلند ہوتی، ادھر لوگوں کی چیخیں بلند ہو جاتی، وہ ماحول بن گیا ایسے جیسے آقا دوبارہ آ گئے ہیں۔ حضرت بلال نے جب یہ اذان کہی، لوگ دھڑام گرنے لگ گئے۔ حضرت بلال جب اس مقام پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب محمد رسول اللہ تک پہنچے اور محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا نام جب لبوں پر آیا تو تھام نہ سکے، نگاہیں چاہتی تھی کہ سامنے یار کا مکھڑا ہو، مگر جب زبان پر کلمہ محمد آیا تو تھام نہ سکے خود کو، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب بے ہوش ہو کے گر پڑے، صحابہ کرام نے اٹھا لیا۔ یہاں اس مقام پر حضرت علامہ اقبال نے کہا، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت بلال حبشی جب آقا کا ایام وصال تھے، آخری وقت تھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے پانی مانگا حضرت بلال حبشی سے۔ حضرت بلال میرے آقا سے اتنی محبت کہ آپ نے 7 کنوؤں کا پانی اکٹھا کیا، مدینہ کے اندر جتنے بھی کنویں تھے ان کا پانی اکٹھا کیا کہ میرے آقا کو شفا ہو جائے، مگر جو مولا کو منظور تھا۔ حضرت بلال حبشی آپ کا وصال مبارک 20 محرم کو تھا، اور آپ کی جب وصال ہوا، آپ جب وصال کے قریب پہنچے تو آپ کی زوجہ زارو قطار رونے لگ گئی، چیخنے لگ گئی اور کہنے لگی، ہائے بلال تو جا رہا ہے، ہائے بلال تو جا رہا ہے۔ آپ نے روک دیا، فرمایا مت کہو کہ بلال جا رہا ہے، بلال کو قبر میں اپنے آقا سے ملنے کا موقع ملے گا، مت ہائے کہو، بلال جا رہا ہے، اپنے محبوب کا دیدار کرے گا۔ آقا کی خاطر، حضور کے عشق میں آپ نے وہ مشقتیں برداشت کیں اور کفار کی وہ تکلیفیں اٹھائیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔